अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एमए न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उलमाए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सरपरस्ती में, उनकी सदारत में तकरीबन 100 के करीब उलमा ने हाथ उठाकर ये अहद किया है कि वो ऐसी शादियों में शिरकत से इज्तनाब करेंगे जिन शादियों में गैर शरई काम हैं। ये गैर शरई काम ये अखबारात में भी आया है, अबू अहमद साहब ने भी लाखों तक पहुंचाया है। ये बहुत मुबारक कदम है, देर आयत दुरुस्त आयत, इसकी ज़रूरत थी क्योंकि आज की शादियों की बर्बादियों को रोकने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, पहला फरीज़ा है, वो है ऐसी शादियों का मुकम्मल बाइकआउट। दोस्तों, कोई इस बात से इत्तेफाक करे या ना करे, ये हकीकत माननी पड़ेगी कि आज आपका दुश्मन जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है आपको, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान हम लोग खुद एक दूसरे को आज की शादियों के नाम पर कर रहे हैं, जिनमें मुकम्मल गैर शरई रसूमात भरी हुई हैं। और इस बर्बादी को रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी उलमाए किराम और मशाइखीन पर आती है। देखिए, मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा, तनकीद नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिमास है कि ऐसी शादियों में उलमा की शिरकत असल मसला नहीं है, वो एक सेकेंडरी मसला है, तीसरा चौथा मसला है। वो असल मसला कुछ और है। वो है, सबसे पहले तो ये है कि इबाहम का तकरीरें बहुत हो रही हैं, लेकिन वजाहत के साथ स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके कौन से काम गैर शरई हैं जिनमें हम शिरकत नहीं करेंगे, उसकी वजाहत। क्योंकि आम आदमी का जहन, जैसे ही आपने कहा कि गैर शरई काम जहाँ होंगे वहाँ शादी में शिरकत से इज्तनाब करेंगे, तो गैर शरई कामों से लोगों का जहन जाता है बाजे, पटाखे, नाच गाने, ताशे, मरफे, पुदीने के हार वगैरह वगैरह वगैरह, इनकी तरफ चला जाता है, डीजे की तरफ चला जाता है। नहीं, ये तो पहली बात तो ये है कि ये चंद एक शादियों में होती हैं, वो भी ओल्ड सिटी के चंद छिचोरे लोग करते हैं। एजुकेटेड तबके में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन मसला कहाँ है? मसला एजुकेटेड तबका, दीनदार तबका, पढ़ा लिखा तबका जिन कामों को शरई काम समझ के कर रहा है जबकि वो गैर शरई हैं और डंके की चोट पर कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में बर्बादी आ रही है। वो असल मसला उनका है कि उनको वाज़े तौर पर यह कहा जाए कि कौन से काम गैर शरई हैं जिनको रोकना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मंगनी की रस्म लीजिए आप, ये तमाम एजुकेटेड, अमीर, साहिब हैसियत, साहिब इज़्ज़त लोगों के घरों में मंगनी एक लाजमी जुज़ है, जबकि ये इस्लाम का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चलो 10-15 लोग आके मुँह मीठा करके चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए बैंकेट्स हॉल लेना, रुखे छपाना, 200-200 आदमियों को जमा करना, लड़की के वालिदैन के ऊपर बोझ डालना, खुशी से हो या ज़बरदस्ती, वो एक अलग मसला है, बाद में बात करेंगे उसकी। लेकिन ये रस्म गैर शरई है या नहीं, इसको वाज़ेह कीजिए। दूसरा, जोड़े की रकम, मेहर जो था, इस्लाम में मेहर की जो अहमियत है, हम तलाक के ऊपर हज़ारों किताबें लिख डालते हैं, मेहर के ऊपर उतना मेहनत नहीं करते। मेहर औरत की मर्ज़ी का सबसे पहला टोकन है, लेकिन उस मेहर को मुकम्मल तौर पर नलीफाई करने के लिए, उसको टोटली निगेट करने के लिए ये जोड़े की रकम, ये शादी का खाना, ये जहेज़, ये मर्द की मर्ज़ी मुसल्लत होती है। अब मेहर में औरत की जो मर्ज़ी थी वो तो दफन हो गई, अब औरत की मर्ज़ी कुछ नहीं है। अब लड़की का बाप जितना अफोर्ड कर सकता है उस प्राइस में कौन सा मर्द बिक सकता है, उसको खरीद सकता है। वो ये शरई है या गैर शरई? जोड़े की रकम ये रुश्वत है खुली, ये मर्द की हैसियत से ले रहा है, औरत को मेहर देने के बजाय औरत से उल्टा ले रहा है। ये हराम, हलाल, मुस्तहब, अफजल, मकरूह क्या है? इसको वाज़ेह कीजिए। फिर सबसे बड़ा दौर, इस दौर का फितना है शादी के दिन का खाना। लोग सुन्नत से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, और वलीमा चूँकि अगले दिन किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए अगले ही दिन वलीमे के ऊपर सुन्नत को अमल करने के लिए जोर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस एक सुन्नत को, जो कि निकाह होने के बाद कभी भी खिलाया जा सकता है, उसी वक्त खिलाया जा सकता है वलीमा, यह भी उलमा ही का फतवा है, लेकिन अगले दिन सुन्नत के नाम पे करके शादी के दिन लड़की के बाप से 500, 1000, 2000 आदमियों का खाना लेना, ये एक रुश्वत, एक सोशल ब्लैकमेल है, और इसकी वजह से घर बिकते हैं, इसकी वजह से सारी बर्बादियां होती हैं। ये शरई है या नहीं है, ये बताना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब ये 2-2 हज़ार लोगों को जमा करना, उसका मतलब ये है कि 2000 आदमियों के लिए उतना बड़ा शादी खाना, लाखों रुपए का खर्चा, फिर वो ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर्स वगैरह वगैरह, नए जोड़े वगैरह, ये मुकम्मल इसराफ़ व तब्ज़ीर है। ये शरई है या नहीं?
یہ اسراف و تبذیر، کیا یہ اسراف و تبذیر ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسراف و تبذیر کو قرآن میں شیطان کے بھائی کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیشہ سے ابہام برتا گیا ہے. ہم کو لوگوں کو، مہمانوں کو جمع کرنے کی روایت اسلام میں دور دور تک کہیں کوئی نہیں ہے. شادی کے دن کے کھانے کی نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شادی میں، نہ ان کی صاحبزادیوں کی شادی میں، نہ صحابہ کی کسی شادی میں ہم کو نہیں ملتی. حتیٰ کہ دور جہالت میں ابو جہل، ابو لہب بھی جو کرتے تھے، 5 دن کا ولیمہ کرتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، لیکن لڑکی کے باپ سے کھانا لینا یا جہیز لینا دور دور تک ایام جاہلیت کے اندر بھی نہیں تھا. اب اہم سوال، بہت اہم سوال جو آج تک مبہم رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے، ایسے ہی شادی اللہ کے نبی کے طریقے پر 100% ہونا ضروری ہے کیا؟ یہ طے ہونا چاہیے شریعت میں، یا یہ ہے کہ بھئی 50% اللہ کے نبی کا طریقہ، باقی 50% میں کچھ مہارانی جودہ بائی کے طریقے، کچھ قبیلے اور خاندان کے طریقے، کچھ MP MLA سیلیبریٹیز وغیرہ کے طریقے، یا 25% اسلام، باقی مروجہ سسٹم. کیا ایسا ہے یا مکمل اللہ کے نبی کے طریقے پر شادی ہونا ضروری ہے؟ نکاح مکمل نبی کے طریقے پر کیا ضروری ہے؟ اس کو واضح کریں. اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا سرکل بڑا ہے، اللہ کے نبی کا سرکل بڑا تھا یا چھوٹا تھا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا پولیٹیکل انفلوئنس ہے، میرا بزنس سرکل بہت بڑا ہے، میرے شاگردوں کی تعداد، میرے ووٹرز کی تعداد، میرے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی کی تعداد تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں معلوم، میں تو کروں گا. اب تیسرا سوال جو آتا ہے، جہاں مبہم بات نہیں کر سکتے، کھل کے وضاحت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، کھلی بغاوت کر رہا ہے، ایسے آدمی پر ہم علماء سے ریکویسٹ ہے کہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ فاجر ہے، فاسق ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، کیا ہے؟ اور جو یہ کام ہو رہے ہیں، سب سے بڑا دھوکہ جو اس دور کا ہے وہ ہے خوشی سے. یہ ابہام ہے اس کے اندر. آج سے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے اگر یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی فلاں نے خوشی سے دیا تو بالکل اعتبار. آج یہ خوشی سے کا لفظ بالکل پولیس والے کی رشوت کی طرح ہے، وہ بھی خوشی سے مانگتا ہے، لیکن اگر کوئی خوشی سے نہ دے تو کیا حشر ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے آپ کا؟ ایسے ہی کوئی باپ اگر خوشی سے کھانا نہ کھلائے، اگر جہیز نہ دے تو اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی. تو اب سوال یہ ہے، وضاحت چاہتا ہے کہ ایسی شادیاں کرنے والے فاسق ہیں، فاجر ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، کیا ہیں؟ یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو منگنی اور کھانے، شادی کے دن کے کھانے کے، یہ فسق ہے، فجور ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، مستحب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ، کیا ہے؟ یہ کام علماء کے بتانے کا ہے. اس کو کھل کر بتائیے آپ لوگ. پھر یہ جو ابہام ہوتا ہے نا، ابہام کی وجہ سے کئی تحریکیں اٹھی، ڈوب گئیں. اس سے پہلے آسان نکاح مہم کے وقت میں آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حلف نامہ لیا، سب سے سائن کرایا. اس کی پہلی شق میں یہ حلف لیا گیا کہ جبرن جہیز کے لین دین سے پرہیز کروں گا. یہ جبرن کا کیا لفظ ہے؟ یہ چور دروازہ کھولنے والا لفظ ہے. جبرن کا مطلب زبردستی نہیں لوں گا، خوشی سے دے تو لے لوں گا کوئی. یہی تو مسئلہ ہے کہ تمام مسلکوں کے علماء جہیز کے خلاف تقریر کرتے ہیں، فضول خرچی کے خلاف تقریر کرتے ہیں، لیکن آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ خوشی سے کوئی باپ کھلا دے، کھانا کھلائے تو جائز. یہ خوشی سے سب سے بڑا مبہم ہے. کیا یہ اس دور میں خوشی ہے یا یہ دھوکہ ہے یا بنی اسرائیلیوں کی طرح ہیلا ہے؟ اس کو آپ کو طے کرنا پڑے گا. پھر ایک بات میں عرض کر دوں، آپ نے کہا کہ آپ ایسی شادیوں میں جانے سے اجتناب کریں گے. دیکھیے، اجتناب کرنے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتناب کے معنی اسٹرکٹلی بائیکاٹ کے نہیں ہیں، بلکہ اوائڈ کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے آٹومیٹک کہ 10 رخے آئیں گے تو اس میں سے 1-2 جن سے بہت تعلقات، قریبی تعلقات ہیں یا بڑا لفافہ آتا ہے ان سے، تو ان کی شادی میں تو چلے جائیں گے. باقی 8 لوگوں کی شادی میں لفافہ لے کے رکھ لیں گے، شادی میں نہیں جائیں گے. یہ فرار ہے. علماء اگر اجتناب کریں گے تو باقی میدان پورا کا پورا ان تمام گستاخان رسول، باغیان رسول کے حوالے کر دیں گے کہ جو چاہے تمہاری مرضی کر لو. یہ ان کے حق میں سبکدوش نہیں ہو سکتے. آپ صاحب اختیار ہیں. صاحب اختیار میں اور غیر صاحب اختیار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ نے بیان میں جو منصف میں نے پڑھا کہ سادگی اختیار کرنی چاہیے، لوگوں کو شادیوں کے لیے مخروض ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے، یہ چاہیے کہ رٹ ہم جیسے غیر عالم عام انسانوں کے لیے تو صحیح ہے، کیونکہ ہم اختیار نہیں رکھتے تو اس لیے چاہیے کہہ کر سفارش کرتے ہیں. جیسے طلاق کی مثال ہے. دیکھیے، طلاق میں آپ لوگوں نے جو شریعت اکارڈنگ ٹو یو
ہے آپ نے سختی کے ساتھ نافذ کی کہ اگر مذاق میں بولے، نشے میں بولے، کسی بھی طرح بولے، 3 مرتبہ اگر اس کی زبان سے طلاق نکل گیا تو طلاق ہو گئی، اب اس عورت سے رشتہ حرام ہے، اگر اس کے بچے ہیں تو بچے جائیں جہنم میں، لیکن وہ رشتہ حرام ہے۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں نافذ کرنا، صاحب اختیار یہ کر سکتا ہے۔ طلاق کتنی ہوتی ہیں؟ 100 میں۔ نکاح کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کے 100 نکاح جو پورے غلط ہیں وہ اس پر زیادہ محنت ہونی چاہیے تھی یا طلاق پر؟ اب آپ نکاح کے معاملے میں بھی اتنی ہی سختی کے ساتھ اگر رویہ اختیار نہیں کریں گے تو یہ مسلمان آج جو جس حالت میں پہنچے ہیں انہی شادیوں کی وجہ سے، آج سے 10 سال کے بعد آپ کی پوری قوم رکشہ چلانے والوں کی ہوگی، بدترین اخلاقی اور بدترین فائنینشیل کنڈیشن میں پہنچ چکی ہوگی۔ اب ایک آخری سوال یہ ہوتا ہے، پھر اگر یہ سارے ناجائز ہے تو پھر ایسی شادی میں شرکت کرنے والوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اصل فتنہ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ایک آدمی ناچ رہا ہے، اس وقت تک ناچے گا جب تک دیکھنے والے ہوں گے، دیکھنے والے نہیں ہوں گے تو وہ کیوں ناچے گا؟ ویسے ہی یہ شادیاں اس وقت تک باقی رہیں گی، یہ بربادیاں اس وقت تک باقی رہیں گی جب تک اس میں بے غیرت اور بے حس لوگ برابر شریک ہوتے رہیں گے۔ شریک ہو کے بولتے تو ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن شریک ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایسے شادیوں میں آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی شادیوں میں شرکت سے اجتناب کریں گے تو ظاہر ہے آپ نے کوئی غلط چیز دیکھی ہوگی، وہ غلط چیز کیا ہے؟ وہ فسق ہے یا وہ فجور ہے یا وہ حرام ہے، کیا ہے؟ واضح کیجئے کہ ایسی شادیوں میں شرکت کرنے کے اوپر یہ حکم لگتا ہے۔ ایسی شادیوں میں شرکت کرنے والے ہی تو جو اصل مجرم ہوتے ہیں۔ بہرحال میں علماء اکرام کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے پریکٹیکل میدان میں پہلا شاندار انقلابی قدم اٹھایا ہے، لیکن اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی شادیاں ہیں۔ رد فتنہ کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کو مصیبتوں سے نکالیے، ان کے ماں باپ کے گھروں کو بکنے سے بچائیے، لڑکیوں کو غیر مسلموں میں جانے سے، فحاشی اور پروسٹیٹیوشن میں جانے سے بچا لیجئے، لڑکے بہنوں کے حق میں سب کچھ دے کے آٹو چلا رہے ہیں ان کی مدد کیجئے۔ آپ لوگ کھل کر میدان میں آئیے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ایسا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔